ایک بندہ نماز پڑھتا ہے 60-70 سال تک نماز پڑھتا ہے اور اس کی ایک دن کی نماز اور ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اس کے سر کے ایک بالش اوپر بھی نہیں جاتی، کالے گندے کپڑے میں لپیٹ کر اسے مار دی جاتی ہے۔ 60-70 سال تک ایک بندہ وقت نکالے، وضو کرے، سردی گرمی کا کوئی خیال نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقت نکالے اور پھر نماز پڑھے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہ ہو، ہے افسوس، کتنا زیادہ افسوس اس کو قیامت کے دن ہوگا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ ایک بندہ بچپن سے لے کر 55 تک، بڑھاپے کی عمر تک نماز پڑھتا ہے، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک نماز پڑھتا ہے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ رکوع اور سجدوں کو مکمل نہیں کرتا، آداب کی رعایت نہیں کرتا، فرائض اور سنن اور واجبات سے ناآشنا اور اس سے تشنگی، یہ انسان کی ایک نماز بھی قبول نہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو سیکھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی وجہ سے آپ کے سامنے نماز کو باضابطہ پریکٹیکلی انداز میں بتایا جا رہا تھا۔ جب ہم نماز کو شروع کریں گے، نماز کی ابتدا ہوگی، یہ چیز تو آپ کے سامنے بتائی گئی تھی کہ ہم سب سے پہلے نماز میں جب کھڑے ہوں گے، وضو کر کے جب ہم آئیں گے، یہ ایک سوال بھی میں چھوڑ کر گیا تھا کہ سب سے بڑا ثواب پوری شریعت کے سارے احکامات میں سب سے بڑا ثواب کس چیز کا ہے؟ شاید آپ لوگوں نے کوشش بھی کی ہو کہ سب سے بڑا اجر کا وعدہ کس چیز کی بنا پر کیا گیا ہے، کون سا وہ عمل ہے خوش قسمت جس کی وجہ سے سب سے بڑا ثواب ملتا ہے؟ یاد رکھیے، سب سے بڑا اجر اور سب سے بڑا ثواب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سب سے بڑا تحفہ اس شخص کو ملتا ہے جو صحیح طریقے سے وضو کرے۔ سب سے بڑا ثواب وضو کے اوپر ہے۔ کیوں؟ کتنا بڑا ثواب ہے پہلے وہ سن لیں۔ جو شخص سنن اور فرائض کی رعایت کرتے ہوئے، آداب کی رعایت کرتے ہوئے اچھے سے وضو کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے 7 دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جس دروازے سے چاہے وہ بندہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ کسی بھی عمل کے متعلق یوں نہیں فرمایا گیا کہ 7 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وضو ہی ایک ایسا عمل ہے جس کی بنا پر 7 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لہذا وضو کو ہم جلدی سے نہ کریں۔ ذرا سا بھی بال برابر بھی خشک رہ جاتا ہے فرائض میں، سنن میں، تو پھر اس شخص کا وضو نہیں ہوتا۔ سنتیں اسی وجہ سے ہے وضو میں کہ فرائض کی تکمیل ہو۔ سمجھیں آپ، سنتیں ایک مرتبہ کسی ایک چیز عضو کو دھونے سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ جیسے 4 فرائض ہے۔ سب سے پہلا اپنے سارے چہرے کو دھونا ہے، سر کے بال سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، ایک مرتبہ میں آپ کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ بال برابر بھی سوکھا رہ گیا، وضو نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتایا، 3 مرتبہ کر لو۔ 3 مرتبہ نہ کر کے ہم ایک ہی مرتبہ میں اگر کر لیں تو وضو ہو جاتا ہے؟ ہاں ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات جب وقت نہیں ہوتا، رکعت کے چھوٹنے کا اندیشہ اور ڈر ہوتا ہے، تو میں تو فرض وضو کر کے آ جاتا ہوں۔ فرض وضو، ایک مرتبہ چہرہ دھونا، ایک مرتبہ ہاتھ دھونا اور ایک مرتبہ چوتھائی سر کا مسح، یہ فرض ہے۔ پورے سر کا مسح سنت ہے۔ چوتھائی سر کا یعنی چوتھا حصہ سر کا مسح کرنا اور ایک مرتبہ پیر دھونے سے وضو ہو جاتا ہے۔ کم از کم علم ضروری ہے اس بات کا، علم ضروری ہے اس بات کا کہ کیا اس وجہ سے وضو ہو جاتا ہے؟ ہاں ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال وضو پورا کرنا سنت کا ثواب مل جاتا ہے، بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ سنت کی رعایت کے ساتھ اور فرائض کو مکمل کرتے ہوئے جو شخص وضو کرتا ہے، اس شخص کے لیے یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ قیامت کے دن اپنے امتی کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، آپ پہچانیں گے کیسے؟ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ہوں گے، آپ پہچانیں گے کیسے؟ ہاں میرے امتی کو میں پہچان لوں گا۔ کیسے پہچانیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا امتی جس کے ہاتھ اور چہرہ چمکتا ہوا ہوگا،
14ویں رات کے چاند کی طرح جس طریقے سے چاندی چمکتی ہے، ایسے میرے امتی کے ہاتھ اور چہرہ اور پیر چمکتے ہوں گے۔ کیسے چمکیں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 وقت جو بندہ وضو پہ وضو کرتا رہتا ہے اس شخص کے لیے ایک اور انعام یہ ہے کہ قیامت کے دن جب میدان میں لوگ حشر کے میدان میں کئی قسم کی پریشانیوں آزمائشوں میں مبتلا ہوں گے، کوئی ٹخنے تک، گھٹنے تک، پنڈلی تک، بلکہ مونڈی بھی بعض لوگوں کی صرف آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، پسینے میں اتنا ڈوبے ہوئے ہوں گے، تو اس موقع پر میرے امتیوں کے ہاتھ اور پیر چمکتے ہوں گے، میں ان کو الگ کر لوں گا اور ان کے لیے سفارش کروں گا، اور اس سفارش کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ لہذا وضو ایک ایسا عمل ہے جو مفتاح الصلاۃ ہے، مفتاح العبادت ہے۔ ہر عبادت کے لیے وضو یہ بہت بہترین عمل ہے۔ جب تک بندہ وضو میں رہتا ہے، باوضو رہتا ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا 70,000 فرشتے کرتے رہتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں رہتا ہے۔ باوضو شخص، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دجال کے فتنے سے بچ جاتا ہے۔ باوضو شخص رات میں وضو کر کے سوئے تو صبح تک عبادت کا ثواب اس شخص کو ملتا رہتا ہے، لیٹنے کے بعد چاہے اس کا وضو ٹوٹ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، باوضو بستر پہ آ گیا، باوضو بستر پہ آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ رات بھر کا ثواب اس شخص کے لیے عنایت فرماتے رہتے ہیں۔ اور اگر اسی موقع میں، اسی اسنا میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، باوضو ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شہیدوں کی فہرست میں اس کو داخل فرما دیتے ہیں۔ تو اتنی ساری وجہیں اور اتنی ساری عزتیں اور اتنے سارے تحفے تحائف اور اتنا بڑا اجر اس شخص کو ملتا ہے جو باوضو ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے غیب کے خزانے سے اس شخص کے کام بنتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک باوضو شخص عبادت ہی میں ملوث ہے، وضو باوضو رہنے کی فکر کرتا ہے۔ علماء کرام کے متعلق آیا، بہت سارے اکثر علماء ایسے تھے جنہوں نے 40 سال تک پوری رات باوضو ہونے کی حالت میں گزاری، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، تکلف ہے، یہ بتکلف کوئی کام شریعت میں نہیں کرنا ہے، لیکن یہ اللہ والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی تھی، تو جتنا ہو سکتا ہے کوشش کریں۔ اور اسی وجہ سے فرمایا کہ ایک بندہ اپنی ساری کی ساری زندگی عبادت میں گزار سکتا ہے، پوری کی پوری زندگی عبادت میں گزار سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ تو فرمایا وضو ٹوٹتے ہی وضو کر لینا، بس۔ آدھی زندگی انسان کی سونے میں گزرتی ہے، 60 سال اگر دنیا میں رہا تو 30 سال تو سونے میں گزرتے ہیں، 30 سال تو پکے ہیں اس شخص کے لیے جو وضو کے ساتھ سوتا ہے۔ شعور تک تو انسان کا نام اعمال ہی نہیں کھلتا، 12 13 بعض لوگوں کے لیے 16 سال تک اعمال نامہ نہیں کھلتا، اس کے گناہ بھی برابر ہے، ان کے نیکیاں بھی برابر ہے، نیکیاں تو لکھی جاتی ہے، گناہ ان کے لکھے نہیں جاتے، اعمال نامہ بھی نہیں کھلا، اعمال نامہ بھی نہیں کھلا۔ شعور کے آنے کے بعد جو شخص پھر وضو کے ساتھ سوتا ہے، آدھی زندگی تو اس شخص کی ثواب کے ساتھ لکھی گئی، اور اس شخص کے کام بھی آسانی سے بن جاتے ہیں، اس شخص کے لیے مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہے، اگر مر جائے تو پھر شہیدوں میں ثواب ہے، کتنا بڑا عمل ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے وضو کرتے ہیں لوگ، وضو کرنے کے بعد جب نماز کے لیے آئیں تو نماز کا ہم طریقہ آپ لوگوں کو بتا رہے تھے۔ سب سے پہلے بندہ نماز کی تعیین کرے، یعنی نیت کرے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، انما الاعمال بالنیات۔ نیت کے اوپر بہت چیزوں کا دار و مدار ہے، ساری احادیث کی کتابیں شروع ہو رہی ہے، کتنی محترم بالشان حدیث ہے، دیکھیں انما الاعمال بالنیات۔ نماز کے انتظار میں بیٹھنا یہ بھی نماز کے پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ بعض لوگ 1-2 منٹ امام صاحب کے لیٹ آنے پہ، جلدی آنے پہ انگلی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ 2-4 منٹ 5 منٹ اگر آگے بھی ہوتا ہے بالاتفاق کبھی، یا پھر جو ہے نا پہلے سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، نماز کا انتظار بھی نماز کے مکمل پڑھنے کے جتنا ثواب اس شخص کو ملتا ہے۔ لہذا جمعے کے دن تو خاص طور پہ اس بات کی نیت کریں۔ روزانہ تو ہم ہر نماز میں جلدی آ نہیں سکتے، جمعے کا دن ہم اپنا معمول بنائیں کہ تھوڑا سا پہلے آ جائیں، سورہ کہف کی تلاوت کر لیں، دجال کے فتنے سے محفوظ۔ اور یہ دجالی فتنے جتنے چل رہے ہیں اس زمانے میں بھی، چھوٹے چھوٹے دجال بہت سارے ہیں دنیا میں، اندازہ ہے آپ لوگوں کو، سارے دجالوں کے فتنے سے انسان اپنے اہل و عیال کے ساتھ بچ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں، سورہ یاسین پڑھ لیں، سورہ واقعہ، سورہ ملک پڑھ لیں،
اور جو قرآن کی صورتیں ہیں جو فضیلت والی ہیں وہ صورتیں پڑھ لیں. کم از کم جمعے کے دن جلدی آ کر صلاۃ التسبیح پڑھ لیں. صلاۃ التسبیح ہر جمعے کے پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں. 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں, 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا کہ بلال, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی 2 قدم آگے ہیں, نکیل پکڑے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام, نبی سے بڑے نہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکیل ہی پکڑ کر سے بھی تھوڑا سا 2 قدم آگے رکھا. سمجھے آپ اس بات کو؟ سوال کیا گیا کہ یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟ بلال 2 قدم نکیل پکڑ کے ہی صحیح آپ آگے چل رہے ہیں خدمت میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی. نبی سے بڑھ نہیں گئے لیکن مقام تو بڑا مل گیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 2 رکعت تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد نے مجھے یہ مقام پہ پہنچا دیا. تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد, آپ سمجھیں یہ کون سی نماز ہے؟ وضو کر کے جیسے ہی مسجد میں آئے 2 رکعت پڑھ لیں, اس کو کہا جاتا ہے تحیۃ الوضو. اور مسجد میں جب کبھی کوئی بندہ آئے 2 رکعت نماز پڑھ لیں. مکروہ اوقات کے علاوہ زوال کا وقت ہے, غروب کا وقت ہے اور طلوع کا وقت ہے, 20-20 منٹ یہ چھوڑ کے باقی اوقات میں ہم 2 رکعت پڑھ لیں تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد. اور اگر اس شخص کے لیے, علم میں آپ کے لیے اضافہ کرتا ہوں, جو سنت نمازیں ہیں جیسا سنت مؤکدہ ہو یا سنت غیر مؤکدہ ہو. ظہر میں ہم پہنچ رہے ہیں, 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ کے پڑھنے کے موقع پر اگر ہم نیت کر لیں کہ میں تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کی بھی نیت کرتا ہوں تو وہ سارے نمازوں کا ثواب بھی مل جائے گا. ساتھ نیت کریں. دیکھیے آپ نیت کی کتنی بڑی دولت ہے. ایک میں نے ابھی نیت کر لیا حج کی کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی مجھے حج نصیب فرمائے گا, اور میں ابھی سے نیت کرتا ہوں تو ہر سال میں حج کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں, میرے لیے راستہ ہموار نہیں ہوا. مثال کے طور پہ راستے کا سامان ابھی نہیں بنا, راستے کا خرچ ابھی نہیں نکلا, لیکن ہر سال اس کے صدق نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ثواب عنایت فرماتے رہتے ہیں. ہر سال حج کا ثواب. قیامت کے لیے ایک بندہ پہنچے گا حافظ قرآن, یا اللہ میں تو دنیا میں حافظ نہیں تھا, آپ نے مجھے حافظوں کی صف میں شمار کروا دیا. حافظ کا بڑا مقام ہوگا, بہت بڑا مقام ہوگا, بہت بڑا مقام ہوگا. سب سے بڑا اگر میں کہہ دوں تو کم نہیں ہوگا. لوگ یوں سوچیں گے وہ ممبروں کو دیکھ کر یہ انبیاء کے لیے سجائے گئے ہوں گے, لیکن وہ یاقوت مرجان ہیرے جواہرات کے جو ممبر ہوں گے, جو سجائے جائیں گے, وہ ایک حافظ قرآن کے والد کے لیے سجائے جائیں گے. ابھی حافظ قرآن کا مقام نہیں آیا. سورج سے کہیں زیادہ روشن ایک تاج پہنایا جائے گا, وہ حافظ قرآن کے والد کے لیے ہوگا. ابھی حافظ قرآن کا کیا اجر ہوگا, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تحفے تحائف, اور کیا اس کے لیے کیا اس کو سونے میں تولیں گے, ہمارے الفاظ میں وہ ہم بیان نہیں کر سکتے. لہٰذا وضو کر کے جو ہے نا رہنا زیادہ سے زیادہ یہ عبادت اور ثواب کی چیز ہے. اور تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد ہم سنت کی ساتھ ہی اگر نیت کر لیں تو اس کا ثواب مل سکتا ہے. نماز آپ کے سامنے بتلائی جا رہی تھی. سب سے پہلے وضو کرنے کے بعد نماز کی تعین کر لیں. دل کے ارادے کا نام نیت ہے, زبان سے دہرانا, بار بار پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. پھر آپ کو رکعت کیسے باندھنا ہے وہ بتایا گیا تھا. سب سے پہلے ہم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض ہم پڑھتے ہیں. اس میں ہم غور و فکر کریں, غور کریں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مکمل توجہ کے ساتھ پھر بندہ اللہ اکبر کہتا ہے. اللہ اکبر کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو سب سے بڑا ہے بندہ چاہتا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں, تو سب سے پہلے انسان یوں کہتا ہے اللہ اکبر. جو سب سے بڑا ہے یعنی اللہ ہے, اللہ ہی بڑا ہے, اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. یہ ترجمہ بھی تھوڑا سا علماء اکرام نے پسند نہیں فرمایا. اللہ سب سے بڑا ہے نہیں, اس سے بھی تھوڑا چھوٹا کوئی ہے کیا؟ نہیں, اللہ ہی بڑا ہے, یہ ترجمہ پسند فرمایا. اللہ ہی بڑا ہے. اللہ اکبر کا ترجمہ اللہ ہی بڑا ہے, اللہ ہی بڑا ہے, جو سب سے بڑا ہے اور بڑا ہے. تو اب ہم اس کی عبادت کرنے کے لیے ٹھہرے ہیں. تو اب جب ہم رکعت باندھتے ہیں, حکمت اس کی بیان فرمائی علماء کرام نے کہ جب بندہ رکعت باندھتا ہے اس طریقے سے تو ساری دنیاوی معاملات, چاہے وہ بیوی بچے کاروبار, ساری چیزوں کو بندہ جو ٹھہر کے یوں پیچھے پھینکتا ہے. ایسا اس طریقے سے میں ساری چیزوں کو اپنے پسے پشت ڈالتا ہوں, یہ ارادہ کر رہا ہوتا ہے دل میں.
اور کہتا ہے زبان سے اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے، تو اب میں اور میرے اللہ دونوں ہم راز و نیاز کی باتیں کریں گے، اب تیسرا کوئی نہیں۔ اسی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، صدق نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے صرف اور صرف اللہ سے اس کو جوڑنے کی کوشش اور اس کو تکمیل کر دیتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے صحابہ نماز ایسے ادا کرو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ صحابہ اکرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں چاروں صحابہ کی احادیث سے میں آپ کو نماز بتانے چلا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ دیکھ رہے ہیں کیسے رکعت باندھنا ہے، اس طریقے سے ہاتھ بالکل اسٹریٹ ہو، کعبۃ اللہ کی طرف ہماری ہتھیلیاں ہوں، کعبۃ اللہ کی طرف، اور کانوں کی لو تک ہم نے اٹھا کے رکعت باندھ لیا۔ بعض لوگ یہ چھوڑ کے باندھتے ہیں، مناسب نہیں ہے، اس طریقے سے رکعت کا باندھنا ہے۔ رکعت کے باندھنے میں بتایا صحابہ کرام ایک ایک ادا کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کر رہے ہیں۔ ایسا ہلکا بناتے تھے اللہ کے رسول، ایسا ہلکا بناتے تھے، کلائی کو بیچ میں لے کر یہ تین انگلیوں کو نارمل انداز میں چھوڑ دیتے تھے، اس طریقے سے ناف کے نیچے آپ رکعت باندھ۔ یہ آخری زندگی کی نماز ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ کئی احکامات پہلے آئے، کئی احکامات آئے، شراب پینے کی بھی اجازت ملی، بیچ میں متاع کی بھی اجازت ملی، اور کئی چیزوں کی اجازت ملی تھی بیچ میں، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منسوخ کر دیا۔ تو جو آخری احکامات ہے، آخری احکامات ہے، وہ اصل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری زندگی کی نماز اس طریقے سے آپ پڑھ رہے ہیں۔ یہ آپ نے اس کے اوپر ہتھیلی رکھی اور آپ نے حلقہ بنایا اور انگلیوں کو اس طریقے سے رکھا اور ناف کے نیچے، جو اگر کر لینا چاہتے ہو ابھی پریکٹیکل بیٹھے بیٹھے دو زانوں بیٹھ کر ایک کوشش کر لیں، پریکٹس کر لیں، اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اور بعض لوگ ٹھہرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ٹھہرے، باپ کے سامنے ادب سے ٹھہرتے ہیں، تو اللہ کے سامنے ادب سے وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا جھک کے ٹھہرنے کو ادب۔ جسم کے جھکانے کا نام ادب نہیں ہے، دل کے جھکانے کا نام ادب ہے۔ دل کے جھکانے کا نام ادب ہے۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا دل جھکا ہوا، تواضع کے ساتھ ہو، اس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ تو ایسا جھکنا یہ نہیں ہے نماز میں، سیدھا ٹھہرنا ہے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا۔ نگاہیں کہاں پر ہوگی؟ سجدے کی جگہ پر۔ بعض لوگ دیکھتے رہتے ہیں ان کو کون آ رہے ہیں کون جا رہے ہیں، ساری نماز میں دیکھ رہے ہیں، یہ کیسی نماز ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کی نگاہ اور توجہ نماز میں سے ہٹ جاتی ہے، بھٹک جاتی ہے، گھر پہ چلے گئی سیر و تفریح کے لیے، کہیں اور چلے گئی، دکان میں چلے گئی، حساب کتاب میں چلے گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے سے اپنی توجہ کو ہٹا لیتے ہیں۔ لہذا کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو۔ کیسے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن یراہ فإن لم تکن یراہ فإن لم تکن تراہ۔ فرمایا کہ اگر اس بات کو توجہ کے لانے کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اعلیٰ کیٹیگری، اعلیٰ درجہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں اللہ کو، یہ اپنے توجہ میں دھیان میں لائیں، پورا دھیان نماز میں رہے گا۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے، کم از کم اتنا کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کوئی بڑا اگر اپنے کو دیکھ رہا ہے، یا پھر ہم کیمرے کی نگرانی میں ہیں، تو سی سی ٹی وی سرویلنس کی نگرانی میں اگر ہم ہیں تو ہم بڑے ادب کے ساتھ رہتے ہیں کہ کوئی شرارت نہیں کرنا ہے، تیسری نظر ہمارے اوپر ہے۔ یہاں نماز میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، کم از کم اتنی توجہ اپنے اوپر رکھ کے نماز کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں، نماز میں ذری بھی توجہ ادھر ادھر نہ ہو۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا طریقہ، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میں نے اس کی حکمت بھی بتایا، یہ حدیث میں نہیں ہے لیکن حکمت علماء کرام نے بیان فرمائی کہ ہم ساری چیزیں اپنے پسے پش ڈالتے ہیں اور میں اور میرا اللہ، الصلاۃ معراج المؤمنین۔ اب راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہے۔ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ یہ کیا ہے؟ یہ خلاصہ قرآن اور جتنی شریعتیں دنیا میں نازل ہوئی ساری کی ساری شریعتوں کا خلاصہ اور قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ تو ایک بندے مومن کو اس کا ترجمہ ضرور یاد ہونا چاہیے، پوری قرآن کا یاد ہونا چاہیے، پڑھ کر اس کو ترجمہ سمجھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ یہ فرض ہے ایک بندے کے اوپر، فرض ہے، میں زیادتی نہیں کر رہا ہوں، یہ فرض ہے کہ ترجمہ یاد ہو۔ کیوں؟ پیغام ہے اس میں اللہ کا،
زندگی کیسے گزاری جائے، کیا اس میں اونچ نیچ آئی تو کس طریقے کی رہبری قرآن کرے گا. اب جب ترجمہ ہی نہیں معلوم ہے، معلوم ہی نہیں اس کے اندر کیا پیغام ہمارے لیے دیا گیا، تو وہ کیسے ہدایت کا راستہ ہمارے لیے ہوئی. ہفتے میں ایک دن آدھے گھنٹے کے لیے بیان، یہ انسان کی ہدایت کا ذریعہ. کچھ تو ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا دل میں ڈالے، لیکن قرآن کریم کے پڑھے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. تو امانت داری کے ساتھ اپنے اوپر جب فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان بندے اور بندی کے اوپر فرض ہے. تو اس میں سب سے پہلے علم قرآن کو کہتے ہیں، علم قرآن کو کہتے ہیں، علم حدیث کو کہتے ہیں. کس نے کہا کہ یہ انجینئرنگ کی تعلیم پڑھنا علم، یہ ایک فن ہے. ڈاکٹر کی تعلیم یہ ایک فن ہے. خدمت کی نیت ہو تو ثواب ملے گا، خدمت کی اگر نیت نہ ہو تو اس کے حاصل کرنے میں ثواب نہیں ہے. دنیا کمانے کے لیے پڑھنا اس کو ثواب. علم کے پیچھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتے بھی پر بچھا رہے ہیں، اور چونٹیاں بھی اپنے دلوں میں مغفرت اور رحمت کا سوال کر رہی ہے، اور سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے سوال کر رہی ہے مغفرت کے، اور ساری کائنات کے درخت کا پتا پتا ان کی مغفرت کا سوال کر رہا ہے. یہ طالب علم کے لیے علم کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ قرآن اور حدیث کے علم پر ہوگا. قرآن اور حدیث، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں. بہرحال نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کا ترجمہ یاد ہو، پھر اس کے بعد جو بھی آپ کے لیے آسان ہو انشاءاللہ العزیز آگے چھوٹی چھوٹی صورتوں کا ترجمہ بھی بتایا جائے گا. وہ ہم پڑھنے کے بعد اب رکوع کر رہے ہیں. رکوع کرنے میں بہت سارے لوگوں کی کوتاہیاں ہوتی ہے، اس کو آپ دیکھیں کیسے رکوع کرنا ہے. اب جب رکعت ہم نے ضم صورت کے بعد چھوڑ دیا ہاتھ، تو اس طریقے سے آپ رکوع میں جائیں گے، اور پہلے پیر کیسے رکھنا ہے وہ بھی سمجھ لیں. شواف حضرات بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 4 انگل کا فاصلہ دونوں قدموں کے درمیان میں ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ 4 انگل کا ہی فاصلہ ہو، زیادہ سے زیادہ ہیئت کے حساب سے، صحت کے حساب سے اگر زیادہ موٹے ہیں تو میکسیمم 8 اگر ہو جاتے ہوں تو کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے. تو بعض لوگوں نے اس کو سمجھا کہ شاید 8 اور 10 اور 15 سے تو شروع کرنا ہے، تو پھر نماز میں ٹھہر جاتے ہیں. اس طریقے سے کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، اس طریقے سے نماز میں نہیں ٹھہرنا ہے. اس طریقے سے نارمل انداز میں ہم اپنے پیروں کو چھوڑ دیں اور سیدھا رکھیں. پیروں کی انگلیاں ایسے نہ ہو، ایسے کعبۃ اللہ کی طرف ہو، سنت طریقہ. اس کے بعد جب ہم رکوع کریں گے تو اس طریقے سے رکوع میں جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب رکوع میں جائے تو اس کی پیچھے کا حصہ، پیٹھ اور سر، یہ تینوں چیزیں ایک سیدھ میں ہو، برابر ایک سیدھ میں ہو. تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا رکوع میں ایسا ہو. اور ہمارا وزن سارا کا سارا ہم انگلیوں پر لے کر آئیں. اب آپ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ نماز کو سنت کے مطابق پڑھتا ہے کئی قسم کی ہڈیوں کی بیماریوں سے وہ بچ جاتا ہے. آج سائنس نے اور طبی ٹیکنالوجی نے ترقی کر کے اس بات کو بتا دیا کہ گھٹنوں کا درد، کمر میں گیپ اور کئی ہڈیوں کی بیماریوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے جب وہ سنت طریقے پر نماز پڑھتا ہے. کیسے نماز پڑھیں گے؟ رکوع میں ہم جائیں گے تو ہمارا سر بھی سیدھا ہو اور کمر بھی سیدھی ہو اور پیچھے والا حصہ بھی بالکل سیدھا ہو اس طریقے سے، اور نظر ہمارے اپنے جو پیر ہے ان کے اوپر ہو، پیر کے بھی جو ہے نا انگوٹھا ہے اس کے اوپر ہماری نظر. جب بندہ اپنے آپ کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے انگلیوں پہ وزن ڈال کے اس طریقے سے رکوع کرتا ہے تو وہ جو کمر میں جو ہڈی ہے، جو انسان کی اصل ریڑھ کی ہڈی اسی کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اس میں تھوڑا تھوڑا گیپ آتا ہے تو خون کو اس میں روانگی کا موقع مل جاتا ہے. پھر وہ رکوع سے اٹھنے کے بعد تر و تازہ ہو جاتا ہے. پھر وہ تر و تازگی کے ساتھ جیسا ابھی اس کو تیار کیا گیا ویسے ہی وہ ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہے. رکوع میں جب انگلیوں کے اوپر بندہ وزن لاتا ہے تو گھٹنوں کی کئی بیماریاں، اس میں جو لعاب نہیں بنتا، یہ ایک بیماری ہے سب سے بڑی، اٹھنے بیٹھنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن جو بندہ سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے، انگلیوں پہ اپنے ویٹ کو لے کر آتا ہے تو اس میں جو گیپ بنتا ہے، خون کی روانگی، جو اس کو لعاب ہونا ہے وہ مل جاتا ہے، وہ اس کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. سنت کے مطابق نماز پڑھیں. رکوع کرنے کے بعد رکوع میں بعض حضرات
اپنی منڈی اٹھائے ہوئے رہتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کہ آپ اپنے جو ہے نا گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اس طریقے سے کہ کوئی اگر دھکا بھی دے تو ہل نہ سکے بندہ، اس طریقے سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے اور پیر بھی سیدھے ہوں۔ پھر ہم کھڑے ہونے کے بعد سجدے میں جانے میں بہت ساری کوتاہیاں ہیں لوگوں کے اندر۔ سجدے میں جانے میں بعض لوگ ڈائریکٹ اس طریقے سے جاتے ہیں، بعض لوگ کسی طریقے سے جاتے ہیں۔ دیکھنے کا موقع ملا، میں آپ کو سجدہ کر کے بتاؤں کہ کیسے سجدہ کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ایک نماز میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، سیدھا ہمیں بیٹھنا ہے کہ سینہ کعبۃ اللہ کی طرف ہی ہو ہمارا، اس طریقے سے ہمیں سجدے میں جانا ہے، اور اٹھنا بھی اسی طریقے سے۔ ایسا نہیں جانا ہے یوں، طریقہ سیکھے، سنت طریقے پر نماز پڑھیں۔ ایک بندہ بچپن سے 55 تک نماز پڑھتا ہے، اس کی ایک نماز قبول نہیں ہو رہی، رکوع اور سجدہ صحیح نہیں کرنے کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں غور سے، ہم کھڑے ہوئے ہیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اس طریقے سے آپ جائیں گے، یعنی کعبۃ اللہ کی طرف ہی سینہ ہو ہمارا۔ ہاں اگر بہت زیادہ عمر ہو گئی ہے اور سہارا لینا پڑ رہا ہے، ان کے لیے اجازت ہے، ورنہ سیدھا اس طریقے سے آپ پھر سے ایک مرتبہ دیکھیں، آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، سیدھا اس طریقے سے سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں جانے کے لیے میں آپ کو بتاؤں، ہمارے سب سے پہلے ہاتھ ٹکیں گے، گھٹنے ٹکیں گے، پھر ہاتھ، پیشانی اور ناک، یہ دونوں کے دونوں سجدے میں ہونا چاہیے۔ تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی 3 تسبیح کے برابر اگر ہماری اٹھ جاتی ہے سجدے میں سے تو ہمارا سجدہ قبول نہیں ہوتا، نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ناک، پیشانی اور دونوں پیر۔ دونوں پیر کو ہمیں اس طریقے سے رکھنا ہے، دونوں پیر کی جو انگلیاں ہیں وہ اس طریقے سے ہو، ایسا نہیں ہونا ہے ایسا ایک کے اوپر ایک رکھ لیے، اس طریقے سے انگلیاں ہونی چاہیے، کعبۃ اللہ کی طرف اس کا اشارہ ہو، کعبۃ اللہ کی طرف انگلیوں کا اشارہ ہو، اس طریقے سے رکھیں۔ اور پھر جب ہم بیٹھیں گے مرد حضرات کی نماز میں کس طریقے سے بیٹھنا ہے کہ یہ جو پیر ہے، سیدھا پیر، اس کو ہم نکال کر یہاں پر اس طریقے سے رکھیں گے، ٹھہرا کر کے، اس طریقے سے ٹھہرا کر کے ہم نماز میں پیر کو رکھیں گے ایسے۔ پیر کو اس طریقے سے بچھانا نہیں ہے، دونوں کو بچھانا نہیں ہے دونوں، اور ناک اور پیشانی اٹھنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گود میں ہوتا ہے، جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے جو اہم ترین دعا ہے، جو انسان کی کامیابی کی اصل دعا ہے، وہ سجدے میں بیان کی گئی۔ ہمیں تو صرف اتنا معلوم ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، بہت اہم چیز ہے۔ کیا ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں؟ پاک ہے وہ ذات جو بہت زیادہ بلند ترین ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ یہ پوری دعا میں یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ یا اللہ، اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ کون سے؟ جو دن کے اجالوں میں کیا، رات کے اندھیروں میں کیا، چھپ کر کیا، ظاہری طور پہ کیا، جو چھوٹے ہیں، جو بڑے ہیں، جو ظاہر ہے، جو چھپے ہوئے ہیں، سارے گناہوں کو میرے معاف فرما دیجئے۔ اس کا ترجمہ ہے، اب جب بندہ اللہ کی گود میں جا کر یہ دعا کر رہا ہے اور اس کی دعا قبول ہو رہی ہے، سجدے کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتے، اب دیکھیے اس کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے فیصلے ہو گئے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے فیصلے ہو گئے، بشرطے کہ سنت اعتبار سے بندہ دعا کرے۔ رکوع میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں بہت ساری ہے، ایک دعا میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، یہ دعا یاد کر لیں، یاد کر لیں۔ اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرما رہے رکوع میں۔ رکوع سے اب جب ہم کھڑے ہوں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، مکمل پڑھیں۔ ایک صحابی رسول، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، ایک صحابی رسول نے یہ مکمل پڑھا، ربنا ولک الحمد، یہ تو تھا، صحابی رسول نے پڑھا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ سلام پھیرتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کرنے کے بعد پوچھا کہ وہ کون تھے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی تعریف کی؟ ڈر گئے صحابہ، کیا ہم نے کچھ غلط کر دیا ہے شاید؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں 12,000 فرشتوں کو دیکھ رہا تھا جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس انوکھے انداز میں تعریف کے بول کو لینے کے لیے آ گئے تھے۔
اور جھگڑ رہے تھے کہ میں لے جاؤں گا میں لے جاؤں گا. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. تو بندے کو چاہیے کہ وہ یہ مکمل طور پہ پڑھے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی, اور رکوع اور سجدے میں یہ دعائیں پڑھے جو سنت ہے. اللہم لک رکعت وبک آمنت. جب یہ مکمل دعائیں بندہ پڑھے گا تو اس کے لیے وقت لگے گا, اس کے لیے وقت لگے گا. ایک صحابی رسول آئے, ممبر کے پیچھے پلر کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, اللہ کے رسول بعث فرما رہے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادھر آؤ, نماز پڑھے آپ کی نماز نہیں ہوئی, جاؤ پھر سے نماز پڑھو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نماز پڑھا, پھر سے پڑھو, نماز نہیں ہوئی. تیسری مرتبہ پھر بلایا, نماز نہیں ہوئی, پھر سے پڑھو, کیا کر رہے ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رکوع میں اور سجدے میں وقت نہیں لگاتے اور بالکل تیزی کے ساتھ کرتے ہیں ان کی توجہ ہی نہیں رہتی نماز میں. اب ایک بندہ یہ دعائیں پڑھ لے تو آرام سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے, آرام سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے, آرام سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے. اس طریقے سے نماز پڑھے. اب ہم جب رکوع سجدے کا طریقہ ہم نے دیکھ لیا کہ ناک بھی ٹکی ہوئی ہے اور یہ بھی ٹکا ہوا ہے. امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ فرماتے تو دونوں ہاتھ اور یہ سینے کے درمیان اتنی جگہ ہوتی کہ ایک بکری کا بچہ آسانی سے گزر سکتا تھا. ایسا کھل کے کھل کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے. بعض لوگ اس کو ٹکا دیتے ہیں, مکروہ قرار دیا گیا ہے. یہ ٹکا دیتے ہیں نماز میں, اکثر لوگوں کو دیکھا گیا یہ ٹکا دیتے ہیں کونیاں, مکروہ یعنی پسند نہیں فرمایا گیا. نماز کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے. مکروہ کا مطلب ناپسندیدہ عمل, اور نماز کوئی بھی عمل ہو جس میں مکروہ مطلب ثواب کم ہو جاتا ہے. یہ کونیاں نہ ٹکائیں, کونیوں کو اوپر رکھیں, اپنے جو ہے نا یہ اس سے دور رکھیں, اور اپنی پنڈلیوں کو بھی اپنے رانوں سے دور رکھیں. اس طریقے سے کھل کے سجدہ کریں. اتنا بھی کھل کے نہ کریں کہ جس صف میں 25 لوگ آنا ہے اس صف میں 10 ہی لوگ آ رہے ہیں, مذاق نہ بنائے. کھل کے اس طریقے سے دوسروں کو بھی مشکل نہ ہو, یہ ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہوں. اپنے آپ کو کھل کے نماز پڑھنا چاہیے. اب جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو تشہد میں کیسے بیٹھیں؟ بعض لوگ اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیتے ہیں, ایسا گھٹنوں پہ رکھ لیتے ہیں. ایسا نہیں رکھنا ہے, اپنے رانوں پہ نارمل انداز میں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے. اس طریقے سے رکھنا ہے سیدھے, ایسا نہیں ہونا ہے ہاتھ, ایسا نہیں ہونا ہے ہاتھ گھٹنوں کو پکڑ کے, ایسا ہونا ہے ہاتھ سیدھے اور نارمل انداز میں ایسا رکھیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشہد پڑھ رہے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, سنت طریقہ. ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ تشہد کی انگلی کیسے اٹھاتے تھے. تشہد کی انگلی, اب جب آپ اشہد ان لا الہ, اشہد ان لا الہ, یہ کتنی اٹھنی چاہیے؟ بعض لوگ کعبۃ اللہ کی بالکل سیدھا اوپر, اللہ میاں تو اوپر ہے نا اس لیے اوپر اٹھاتے, اپنی طرف سے نہیں سوچنا ہے. سنت طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں, یہ بالکل آخری چیز ہے. تشہد کی انگلی ہم بالکل تھوڑی سی اتنی اٹھائیں کہ اس کا اشارہ بھی کعبۃ اللہ کی طرف, اس کا اشارہ بھی کعبۃ اللہ کی طرف ہو. اتنی نہ اٹھائیں. سنت طریقہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو سیدھ میں. اور حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ انگلی رکھ دیتے اشہد ان لا الہ, تو یہ اس کا گول بناتے تھے, اس کا ایک گول ایسا بناتے تھے اور ایسا رکھتے تھے. اور یہ انگلی اس طریقے سے, یہ اس طریقے سے آپ اپنے جو ہے نا شانوں پہ ایسا ہاتھ رکھتے تھے, ایسا بنا کے. تو یہ چیز آپ دیکھیں پریکٹیکلی انداز میں صحابہ کرام نے چھوٹی چیز بیان کر دی. اس طریقے سے اٹھائے کعبۃ اللہ کی طرف اور آپ نے رکھ دیا, اور ایسے رکھتے تھے. پھر تشہد مکمل پڑھنے کے بعد جو مسنون معصورہ, دعائے معصورہ وغیرہ پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کی باری آئی. سلام کیسے پھیرا جائے؟ پہلے سنت طریقہ دیکھ لیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اپنے مونڈے کی طرف نظر ہو اور اپنے ادھر طرف لوگوں کی نیت ہو, صرف دیکھنا نہیں ہے. اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بعض لوگ سلام پھیرتے ہیں, یہ تو سنت طریقہ ہوا. بعض لوگ بالکل اندر سے لیتے ہیں, اور محسوس ایسا ہوتا ہے جتنی اندر سے لیں گے اتنی زیادہ قبول ہوگی نماز. ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ نیت یہ ہو کہ میرے جو داہنی طرف لوگ ہیں ان لوگوں پر بھی سلامتی ہو, اللہ کی رحمت ہو, اور داہنی طرف جتنے فرشتے ہیں ان پر بھی اللہ کی سلامتی ہو اور رحمت ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اپنے ہی اوپر اپنی نظر ہو, بس کون آئے, کس کی رکعت چھوٹ رہی ہے, کس کی نماز چھوٹ رہی ہے, ہاں میرے بازو اور بھی ہے. یہ نماز میں نہیں دیکھنا ہے, نماز کے تکمیل ہونے کے بعد. پھر آگے انشاءاللہ مضمون اور آگے چلے گا. ایک بات بتاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں. سلام کے پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دعا
جو نماز کے بعد کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتے، کبھی رد نہیں فرماتے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، کل دبر الصلاۃ۔ بعض اوقات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتے، ان میں ایک اہم اور محترم بشان حدیث یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد کی گئی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ اجتماعی دعا یا انفرادی دعا۔ بعض لوگ ایسے بھی یہاں پر ہوں گے جو انفرادی دعا لیکن دعا کر کے جائیں۔ حدیث ہے دعا کیے بغیر لوگوں کو اگل کے جانا یہ حرام عمل ہے۔ ایک تو تکلیف دینا ہے، جب لوگ آتے ہیں اس وقت تو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ آتے ہوئے کسی کو انگل کے آگے آنا حرام ہے کیونکہ تکلیف دینا ہے۔ نماز تو فرض ہے لیکن حرام کام کر کے ہم آئے یہ مناسب نہیں ہے، کسی کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بادشاہ وقت بھی آئے تو وہ جوتوں کے پاس اگر اسے جگہ مل جائے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز، وہیں ٹھہر کے نماز پڑھ لینا ہے، آگے نہیں آنا ہے، آگے نہیں آنا ہے۔ تو اس طریقے سے جب ہم نماز پڑھیں ہر نماز کے بعد اگر اس میں آپ کو اختلاف محسوس ہوتا ہے، اجتماعی دعا ید اللہ علی الجماع، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جماعت کے اوپر ہے۔ جب امام صاحب دعا کر رہے ہوں ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم دعا کریں۔ ذکر و اذکار بھی ہے، کچھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تسبیحات وغیرہ پڑھی، ساری چیزیں ہم کریں، لیکن نماز کے فوراً بعد اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں کہ نماز کے بعد کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، لہذا ہم دعا کر لیں۔ کوئی ایسے لوگ ہو جو امام کے پیچھے نہیں کرنا چاہتے ہوں، اپنی اکیلی دعا کر لیں لیکن دعا کر کے جائیں، فوراً نماز کے بعد دعا کر لیں، پھر تسبیحات وغیرہ پڑھ لیں۔ جو شخص 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بڑی سنت طریقہ ہے اور بڑی رحمتوں کے فیصلے فرماتے ہیں، قوت اور طاقت اس میں ہے۔ اور دوسری چیز آیت الکرسی جو شخص نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے پھر اس کے لیے بھی بڑی بہترین بشارتیں ہیں کہ وہ مرنے کے بعد فوراً وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور انشاءاللہ العزیز نماز کے طریقے کے بعد آپ کو انشاءاللہ خطبے میں ہر جمعہ جو خطبہ ہوتا ہے اس کا ترجمے کے ساتھ اس کا طریقہ کہ کب ہمیں جو ہے نا کیسے سننا چاہیے، بیچ میں جو امام صاحب دعا کرتے ہیں وہ کیسے کرنا چاہیے، اس کے اوپر آمین کیسے بولنا چاہیے، اور پھر اس میں کیا پیغام دیا جاتا ہے، وہ کتنا ضروری ہے، وہ نماز کا حصہ ہے کیا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بتائی جائے گی۔ پھر اس کے بعد دوسرے احکامات کی طرف انشاءاللہ توجہ دلائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔